نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عن قریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جست خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بہ یک گوشت، پوست، ہڈی، پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس یعنی شیطان نے غرور، تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ مخلوق ہیں اور خاکی ہیں، بھلا خاکی کو آگ سے کیا نسبت؟ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ پھر وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیعت کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور اور تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا۔ اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ اور عاجز بنا دیا ہے۔ پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ ابلیس نے جب یہ دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر اور رونیت اور خدائے تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا ہے تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کو راندہ درگاہ کر کے رہوں گا اور اس کو بھی تیری ناشکرہ ہونے پر مجبور کروں گا اور تیرا شکر گزار ہونے نہیں دوں گا۔ البتہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا وار اثر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل و پاداش عمل اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی یعنی جہنم کا سزاوار ہوگا۔
جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت یعنی جہنم کا منتظر رہ۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس ہمدم کی تلاش میں تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم و رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں، جہاں سے مرضی فائدہ اٹھائیں، گھومیں پھریں، جنت کی ہر چیز ان کے لیے حاضر، مگر حکم دیا کہ اس درخت کو تمہارے لیے معین کر دیا گیا ہے کہ اس کا پھل نہ کھانا اور اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں راحت و سکون کی دلیل ہے اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو یاد کروایا کہ تمہارا میں خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان یعنی بھول چوک کا ظہور ہوا۔ وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی تھا، نہ کہ مربیانہ مشورہ، اور آخرکار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے۔ دیکھا تو جسم سے کپڑے جدا ہو چکے تھے، لباس سے محروم تھے۔ جلد از جلد آدم علیہ السلام نے دونوں نے مل کر پتوں سے سطر ڈھانپنے کی کوشش شروع کر دی۔ انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانپنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عطاب نازل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے باز پرس ہوئی کہ ممانت کے باوجود یہ حکم عدولی کیسے ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ مقبول بارگاہ تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تاویلات کے پردے میں چھپانے کی کوشش نہیں کی، اور ندامت اور شرمساری کے ساتھ اقرار کیا اور غلطی کا اقرار کر کے اللہ رب العزت سے معافی طلب کی۔ بشریت کی بھول چوک کا باعث بنے تھے، اس لیے غلطی کا اعتراف کر لیا، اس لیے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے عفو و درگزر کی درخواست کی۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر حق کے خلافت ادا کریں۔ اس لیے یہ تقاضائے حکمت تھی کہ یہ فیصلہ سنایا گیا کہ تم اب اپنی اولاد کے ساتھ معینہ مدت تک ایک وقت مقررہ تک زمین پر قیام کرنا ہوگا تم کو، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی تمہارے ساتھ اپنے ساز و سامان کے ساتھ موجود رہے گا، اور تم اس کے ساتھ ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرو گے۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو، اور اپنی مقررہ زندگی حق اور عبودیت ادا کرو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات اماں حوا کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور اماں حوا جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے۔ پھر چل کر دونوں عرفات کے مقام پر یعنی میدان عرفات میں ایک دوسرے سے جا ملے، اس لیے اس کو میدان حج کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اس مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بے شمار مسائل کا ذخیرہ موجود ہے، اس لیے اس مقام پر اس پر گفتگو کرنا مشکل ہے۔ بس چند چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید بے شمار اور انگنت ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی بھی خواہ وہ کتنی ہی مقربین بارگاہ الہی میں سے کیوں نہ ہوں ان تمام بھیدوں پر واقف ہو جائے۔ اس لیے ملائکۃ اللہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت آدم کی حکمت سے آشنا نہ ہو سکے، اور جب تک معاملہ کی پوری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ حیرت ہی میں غرق رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی حقیر شے کی جانب بھی ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر فائز ہو سکتی ہے۔ ایک مشت خاک کو دیکھیے اور پھر خلیفۃ اللہ کے منصب پر نظر ڈالیے، اور پھر اس کے منصب نبوت اور رسالت کو ملاحظہ فرمائیے۔ انسان کو اگرچہ ہمہ قسم کا شرف عطا ہوا اور ہر طرح کی جلالت و بزرگی نصیب ہوئی، تاہم اس کی خلقی اور طبعی کمزوری اپنی جگہ اسی طرح قائم رہی، اور بشریت و انسانیت کا وہ نقص پھر بھی باقی نہ رہا۔ خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل ندامت و توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے باب رحمت بند نہیں ہے۔ اس درگاہ تک رسائی میں نا امیدی کی تاریک گھاٹی نہیں پڑتی، البتہ خلوص اور صداقت شرط ہے۔ اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان اور لغزش کا عفو اپنی دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح ان کی تمام نسل کے لیے بھی عفو و رحمت عالم کا دامن وسیع ہے۔ بارگاہ الہی میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی تباہ کر دیتی ہے، اور ابدی ذلت و خسران کا باعث بن جاتی ہے۔ ابلیس کا واقعہ عبرتناک واقعہ ہے۔ اس کے ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا، وہ بلا شبہ سرمایہ 100,000 عبرت ہے۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے جس نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بحال رہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، جس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی حابیل اور قابیل کے قصے کے اوپر گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.